کچھ باتیں آپ کے سامنے اسی ٹاپک پر رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارا موضوع گزشتہ جمعہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھا گیا، اور وہ موضوع ہمارا اور آپ کا مشکل کشا کون ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلٌ۔ من دون اللہ سے مراد صرف مٹی کے بت نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد سب انبیاء اولیاء ہیں۔ جو شخص بھی کڑے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، آزمائش مصیبت کے وقت میں نبی یا اولیاء کو مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے، ان سے روزی رزق اور اولاد کا سوال کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ گمراہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشرک انسان ہے، شرک کرنے والا انسان ہے۔ دو باتیں اصولی طور پر ہم اور آپ یاد رکھیں۔ جتنی بھی باتیں اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کی جائے، ان تمام باتوں پر آپ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ان دو باتوں کو آج اس خطبہ جمعہ سے آپ نے کر دیا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کسی انسان کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، شرک پر لگے ہوئے لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو ان دو باتوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہوتا تو وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام، کیونکہ وہ اتفاق پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اول درجے پر فائز ہے۔ پوری مخلوقات کے اندر سب سے عظیم ہستیاں انبیاء اور رسول علیہ السلام۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال، اولاد، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے اختیارات ان کو عطا نہیں کیے، تو آج کا دنیا کا انسان، عام انسان کو مشکل کشا، حاجت روا، فقیر، پیر، ولی کو کیوں بنا کے؟ میرے پیارے ساتھیوں، جس پر خود مشکل آ جائے، دوسری بات، جس پر خود مشکل آ جائے، جس کے اوپر پریشانی آ جائے، جو اپنی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، جو اپنی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا، تو وہ دوسروں کا مشکل کشا، حاجت روا کیسے ہو سکتا؟ یہ دو باتیں ہم اور آپ لے کر کے جائیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان نسلوں کا ایمان صحیح رہے گا، محفوظ رہے گا۔ آپ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس بسم تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں، اور آپ کے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام المرسلین، امام الانبیاء، امام المتقین، امام الحرمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آرام و مسائل میں رہے، پریشانیوں میں رہے، دکھ درد کی زندگی گزاری۔ ان لوگوں نے بھی ایک اللہ کو پکارا، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے
اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر اپنی تمنائیں انہوں نے اللہ کے سامنے رکھی، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج کا فقیر، آج کا پیر، آج کا عام انسان، ہمارا اور آپ کا بزرگ ہمارا اور آپ کے لیے کیسے وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء کرام نے اپنی پریشانیاں کس کے سامنے رکھی؟ اللہ کے سامنے۔ اور اللہ کی مخلوق کو، تمام انسانوں کو یہی سبق سکھاتے رہے کہ حاجت روا مشکل کشا صرف ایک الہ ہے جس کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام پر مشکلات، ان تمام واقعات سے ہمیں اور آپ کو سبق آموز باتیں، نصیحتیں ملتی ہے تاکہ ایک انسان اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے، تاکہ ایک انسان اپنے ایمان کو بچا سکے۔ آج کتنے مسلمانوں کا ایمان ہے جو بہت کمزور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری انسانیت کا باپ بنایا، پوری انسانیت کا، پوری مخلوق کا باپ بنایا، اور یہاں تک کہ انسانیت سے پہلے عظیم ہستیاں اس دنیا سے چلے گئی، ان تمام انبیاء کرام کا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے باپ بنایا۔ اور اللہ کی زمین پر اللہ کے پہلے نبی ہیں، بڑے بڑے کمالات، بڑے بڑے اعجازات آپ کے نصیب میں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ مشکل کشا ہو سکتا ہے آپ حاجت روا ہو، کیونکہ آپ انبیاء ہیں، سب سے پہلے نبی تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اللہ کی قسم، قرآن کھول کر کے آپ مطالعہ کریں، یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی۔ شیطان نے جنت کے اندر ان کو بہکا دیا، تو جب انہوں نے اپنا جنت کا درخت انہوں نے چکھ لیا تو بے بسی کی انتہا ہو گئی، تو وہ پکار کر کے اعلان کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اے اللہ، ہم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ورحمنا، ہم پر تو نے رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس میں معلوم یہ ہوا کہ مشکلات کے وقت میں، کٹھن حالات میں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے باپ ضرور ہیں، لیکن دنیا کی مشکل کشا نہیں۔ دنیا کے باپ ضرور ہیں، مخلوقات کے باپ ضرور ہیں، ہمارے باپ آدم حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن دنیا کی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اور آپ کو یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر انبیاء علیہ السلام نے اپنی حاجتوں کو رکھا، اپنی پریشانیوں کو رکھا۔ اور آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام پر مشکلات، یہ مثالیں، یہ واقعات میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ یہ واقعات، یہ مثالیں جھوٹے قصے نہیں۔ قرآن آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب، تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی آرام و مسائل میں رہی، لیکن انہوں نے ایک اللہ کو پکارا، انہوں نے یہ حاجت روا مشکل کشا صرف ایک اللہ کو ٹھہرایا، کیونکہ وہ نبی ہونے کے بعد بھی کس کے سامنے اپنی حاجتیں، پریشانیاں، مصیبتیں رکھ رہے ہیں،
نوح علیہ السلام پر مشکلات. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دوسرے نبی. 950 سال تک انہوں نے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. ہو سکتا ہے آپ مشکل کشا ہو سکتا ہے آپ غوث اعظم ہو سکتا ہے کہ آپ حاجت روا ہوں, آپ کے شاید کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ اختیار دیے گئے ہوں. مسلمانوں, جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے بیٹے کشتی میں آ جا, سوار ہو جا, یا بنیا ارکب معانا, اے میرے بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا. بیٹے کا جواب کیا نکلتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے, اے میرے والدین, اے میرے ابا جان, میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. پہاڑ پر پانی نہیں آتا ہے, پہاڑ مضبوط وسیلہ ہے اور کشتیاں کمزور وسیلہ ہے. اے میرے والد, اے میرے ابا جان, آپ بھی میرے ساتھ آ جائیے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا, یہ کشتیاں رکے گی تو اللہ کے حکم سے, اور یہ کشتی چلے گی تو اللہ کے حکم سے. آجا میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا, کیونکہ جب اللہ رب العالمین کا اعلان آتا ہے, اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے, تو پہاڑ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں. بیٹا پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں موجود ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا اور آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے, غرق ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح, تو ایک ایسے علم کا سوال نہ کر, ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کر جو تجھے نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہوئے کہا, اے اللہ, اگر میں نے کچھ ایسا غلط کام کیا ہے, رب انی اسألک, رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے اللہ, میں پناہ میں آتا ہوں ایسی چیز کے بارے میں جو مجھے علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انہوں نے یہ سوال رکھا کہ میرا بیٹا اور بیٹی کہاں چلے, میری بیوی اور بیٹا کہاں چلا گیا, تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ میں تیری نبوت چھین لوں. اگر تجھے اس چیز کا علم نہیں ہے جس کے بارے میں تو مجھ سے سوال کر رہا ہے, تو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس سے تجھے علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہا, یا بنی ارکب معانا, یا بنی ارکب معانا. پھر کہا بسم اللہ مجریہا, پھر کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم والا تغفر لی وترحمنی واکن من الخاسرین. اے میرے رب, میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھ کو معاف نہ کیا, اگر تو نے مجھ کو معاف نہ کیا, وترحمنی, اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا, تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بڑی مشکلات کے سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے, بیوی غرق ہو رہی ہے, لیکن اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھا, اپنی مشکلات کو رکھا. میرے پیارے ساتھیوں, ان سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان چنندہ پیغمبر, برگزیدہ رسول حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی پریشانیوں, اپنی دکھ درد کی آزمائشوں کو اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو آج کا عام انسان, فقیر, ملنگ آدمی, آج کا پیر, آج کا بابا کیسا ہمارا اور آپ کا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ملے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو عقیدہ توحید پر گزاری, اور انہوں نے اپنی پریشانیوں کو رکھا تو اللہ کے سامنے رکھا, انہوں نے سجدہ کیا تو اللہ کے سامنے سجدہ کیا, انہوں نے پکارا تو اللہ رب العالمین کو پکارا. تو آج کا مسلمان بھی اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے, اس کی توحید بھی مضبوط ہونا چاہیے, اس کا ایمان بھی مضبوط ہونی چاہیے, اس کی
نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے. ہماری نماز بھی نبی کے مطابق نہیں ہے. ہم پکارتے ہیں پہلے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتے ہیں, پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج کتنے ایسے انسانوں کا ایمان کمزور ہے, اللہ رب العالمین کی طرف آنے سے پہلے وہ غیروں کے در پر جاتا ہے, چڑھاوے چڑھاتا ہے اور مشکلات کو ان کے سامنے رکھتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جو انسان قبر کے اندر سو رہا ہے وہ اپنی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا, تو ہماری اور آپ کی مشکلات کو کیسے دور کرے؟ عذاب قبر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو وہ ہماری اور آپ کی پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ اپنے دکھ درد کی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا تو ہماری اور آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ عقل کو دوڑائیں اور سوچیں, اپنے ایمان کی محافظ بنیں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. آج کتنی ایسی لڑکیاں ہیں چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں. آج کتنی ایسی عورتیں ہیں چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. مسلمانوں, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوا کہ انہوں نے پکارا تو اللہ کو پکارا, حاجت روا سمجھا تو اللہ کو حاجت روا سمجھا. اور آگے چلیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ظالم بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف بی بی حضرت سارہ علیہ السلام پر حملہ کرتا ہے اور ان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے نیلام کرتا ہے, ان کی عزت پر حملہ کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, اے اللہ میری وائف کے اوپر اس جابر بادشاہ کو مسلط نہ ہونے دے. ان کو پکارا, اللہ اس کمرے کے اندر جابر بادشاہ ان کی وائف کو لے جاتا ہے, ان کی بیوی کو لے جاتا ہے اور غلط کام کرنے لگتا ہے, بدکاری کے اوپر آ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجتوں کو رکھا, اپنی تمناؤں کو رکھا, اپنی پریشانیوں کو رکھا. میرے پیارے ساتھیوں, کیونکہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں, انبیاء کے دادا ہیں, پھر بھی انہوں نے کس کے سامنے رکھا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے, کہ اس جابر بادشاہ کو میری وائف پر مسلط کرو. ان تمام واقعات سے ہمیں اور آپ کی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, ایک مسلمان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ توحید اگر ہمارے اندر ہے تو وہ انسان در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. اگر عقیدہ توحید ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ انسان چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ سکتا ہے, اپنی پریشانیوں کو غیروں کے در پر جھکا سکتا ہے. لیکن اگر عقیدہ توحید آج مسلمان سیکھ لے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اچھی طریقے سے سیکھ لے, تو آج یہ ایک مسلمان در در کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا. حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا, بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے, اسی کو سجدہ کرے, اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے. حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا شیئا, اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک, اس کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھے. میرے پیارے ساتھیوں, کئی باتیں ہیں موضوع کے تحت, کئی واقعات ہیں, ہمیں اور آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ انسان کی توحید مضبوط ہو. انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے, انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے, انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں اور آپ کو یہی ملتا ہے کہ ایک انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے, ایک انسان اپنی توحید کو مضبوط کرے. انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں اور بھی کافی واقعات ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ بار الہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے, یہ بار الہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی کوشش کروں. اے بار الہ ہم تمام امت مسلمہ کو عمل پہ آتے. اے بار الہ جو انسان پریشان حال ہے اس کی پریشانی, اے بار الہ جو انسان قرض دار ہے اس کی قرض کے ساتھ, اے بار الہ جو انسان مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہے اس کی پریشانی, اے بار الہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں ایمان بالخیر اور جب ہمارا خاتمہ ہو آمین.